بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا، 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 یہ اتنا کہ زمانے پہ اجارہ 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 ہوگا۔ میں تو نہیں کہتا ہوں، شک رکھتا ہوں اپنے پہ کہ مجھے اتنا دیا ہے، وسیلے کے طور دیتا اللہ، لیکن آج سے وسیلہ سرکار ہے، فرق رکھنا چاہیے۔ لاکھوں خرچ کروں، کروڑوں خرچ کروں، مکانیں بنا بنا کے ادھر ادھر کروں، جو کروں بس چل رہا ہے، لیکن شک سے کہتا ہوں تم تحقیق کرو، صحیح ہے نہیں صحیح، تحقیق تم پہ چھوڑے، لیکن مجھے شک ہے اس چیز میں، لیکن شک ایسا ہے ظاہری شک ہے، اندر سے نہیں ہے۔ مجھے لانے کا طریقہ آتا ہے نا، تم کو لانے کا طریقہ نہیں آتا کہ تم تحقیق کرو، پھر تم کو بھی ایسا ہو سکتا ہے نہ اللہ بخیل ہے اور اللہ نے زبان سارے خزانے کی کنجیاں سرکار کو دی ہیں، اور سرکار پر بخل کا یا بخیلی کا شک کرنا وہ آدمی مسلمان نہیں۔ اللہ کے بعد کوئی کریم ذات حد سے باہر ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب ان کے بنو گے نا، تم تو لیڈروں کے بنے ہوئے ہو، فوجی حکومت آئے گی، سول آئے گی، فلانی آئے گی، یہ ہوگا، وہ تمہارے لیے سرمایہ کاری کریں گے، پھر وہ لائیں گے ان کو باہر سے جاپانیوں کو، دوسروں کو، پھر تمہارے پکڑ کے وہ جاپانی کو اغوا کریں گے، مصیبت پہ مصیبت، سرمایہ کاری ہو گئی، وہ پھڑ کے لے گئے انہوں نے۔ تو تم سیدھا ہی رستہ اختیار کرو، جو آقا جی کہتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، صحیح حدیث بخاری شریف، دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھ سے ہوتا ہے، کہ انا قاسم، ایسے فرمایا ہے کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کی کنجیاں خدا نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں خزانے کی۔ جیسے اللہ تم کو دیتا ہے، لیکن ماں باپ سے لیتے ہیں نا وسیلے سے، وسیلہ ہوتے ہیں، دیتا ہے لیکن وہ دیتے ہیں پھر وسیلہ، ایسے آقا جی بھی دیتے ہیں، تو پھر شرک نہیں ہوتا اگر سمجھ میں بات آ جائے۔ کے زمانے پہ اجارہ ہوگا، اتنا کے زمانے پہ اجارہ ہوگا، اتنا کے زمانے پہ اجارہ ہوگا، بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا، بھیک سرکار سے مانگو تو گزارا ہوگا۔ یہ کبھی کبھی کہے، سوچ کے کہے، ہمیشہ نہ کہے۔ تکیہ کلام اللہ دیتا ہے، یہ وہی رکھے تکیہ کلام، لیکن بیچ میں کبھی کبھی ایسے اللہ دیتا ہے، ان کی توفیل دیتا ہے، سرکار بھی پھر دیتے ہیں ایسے، تاکہ خدا رسول کا فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک صحابی آیا، اس سے کہا اللہ چاہے گا، آپ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا۔ وہ خود تو کرتے تھے، ہوتا نہیں تھا، آقا جی کے پاس آتے تھے تو ایک دم ہو جاتا تھا۔ تو اس نے اپنی طرف سے تو صحیح کہا، لیکن نبی کریم اس کو طریقہ سکھانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے تھوڑا تنبیہ کے طور سے ہلکا ڈانٹا، کہا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھ کو خدا کا شریک بنا دیا، قل انشاء اللہ وحدہ، مجھ کو مت رکھو بیچ میں، کو اللہ اکیلا چاہے گا، قل انشاء اللہ وحدہ، کہو اللہ اکیلا چاہے گا، مجھے اللہ کا شریک مت بناؤ۔ یہ ہلکی تنبیہ کی، اور آپ کے حکمت کا طریقہ سکھانا ہر چیز میں، ہر معاملے میں کمال حاصل ہے۔ وہ ڈر گیا، چپ ہو گیا کہ اللہ اکیلا ہی چاہے گا،
دل میں تو تھا اللہ اکیلا چاہے گا، ہم دعائیں مار مار مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہے اللہ، جب آپ کے پاس آتے ایک دم ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ پھر آگے کا جن تھوڑا وقفہ دے کے پھر کہا اگر تم ایسا سمجھتے ہو مثلا کہ میری وجہ بھی بیچ میں ہے تو پھر فرق رکھو، کہا قل ان شاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے پھر ہوگا، بیچ میں فرق رکھو الفاظ لفظ کا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھ لو کہ شرک بہت بری چیز ہے، جو چیز کرتا ہے اللہ کرتا ہے، قرآن میں وہی امسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو، تم کو کوئی تکلیف یا پریشانی کوئی مصیبت آئے کوئی نہیں ہٹا سکتا خدا کے سوا۔ آیت کا مفہوم بالکل صحیح ایسے، نہ خدا ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی نبی ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہٹا سکتا ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بات ابھی در اس کی تفسیر آگے آتی ہے۔ تو آیت بالکل ایسی پکی ہے یہ کہ کوئی بھی ہو نہیں ہٹا، اللہ ہٹاتا ہے۔ تو پھر آقا جی نے کیسے ایسے ایسے کام کیا، جو باتیں تھے وہ خود تو دعا مانگتے ہوتا نہیں تھا، تو اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہٹاتا ہے، نبی ولی ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹواتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا آسانی سے؟ نبی ولی تقدیر تقدیر کو میں تبدیلی لاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس کو اللہ کا فضل اور اللہ کا قرب اور اللہ کا لاڈ حاصل ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو وہ جو ہٹواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بس نگاہ کرتے ہیں اللہ ہٹا دیتا ہے، ہاں، تو وہ ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹواتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ساری آیتوں پہ ایمان ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، نہیں ایک طرف سے سوچے دوسری طرف سے، کوئی پڑھے لکھیں تھوڑا سمجھ جائیں گے۔ کہا کہ اے محمد مصطفیٰ کو کہو قل لا املک نفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے تمہارے لیے تو چھوڑو، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل ان کو کہیں لا املک، میں کوئی اپنی اختیار نہیں رکھتا، میں لنفسی ضرا ولا نفعا، نہ نقصان کا نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے پھر میرے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہے، الا ما شاء اللہ۔ تو الا ما شاء اللہ میں خدا نے کیا کہا کہ الا ما شاء اللہ میں نے اتنا محبوب کیا ہے کہ میں کائنات نہ بناتا اگر ان کو پیدا کرتا، یہ انہی کے لیے ہے۔ اس لیے جو تصرف آپ نے کیا کسی نے نہ کیا نہ کر سکے گا، نہ اس کی سوچ میں ہے۔ زمین میں تصرف کیا، جب سوراخا آیا کہ پکڑ اس کو، زمین نے بات مانی۔ آسمان نے تصرف کیا، چاند کو اتارا، سورج کو اپنی مرضی پر چلایا۔ ماشاءاللہ، پانی یہ سبب سے ملتا ہے، کہا سبب کی کوئی ضرورت نہیں، میں دست کرم کھولتا ہوں، اتنا پانی آئے گا جتنا مرضی ہے پیو۔ یہ کیسے ہوا سارا دن؟ تو انسان دونوں طرف سے سوچے، تو ہر چیز میں ہمارے وسیلہ حضرت محمد ہے، تو تکیہ کلام رکھو اللہ چاہے گا۔ اور کبھی کبھی وسیلے کو سوچ کر وہ وسیلہ بنتے ہیں، یہ مفہوم دل میں ہو، آقا جی چاہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نیت پر ہوتا ہے نا کہ آقا جی کی اللہ بہت سنتا ہے، اس وجہ سے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ کریں جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، سگڑیاں باندھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ناچ کرتے ہیں، کہتا ہے یہی سب کچھ دے گا، ادھر سجدے کرتے ہیں، ایسے کام نہیں کرنا، اب بھی کرتے ہیں۔ تو جو طریقہ رسول پاک کا وہی ہونا چاہیے۔ تو میں نے کافی اس میں وضاحت کر دی ہے، میرے خیال سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ چلیں دیں اتنا کہ زمانے پہ اجارہ ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں نا ہر قسم کے، بریلوی بیچ میں گھسا ہوگا، دیوبندی گھسا ہوگا، اور جو زبردست آمین کہتے ہیں ادھر ہاتھ باندھتے ہیں وہ بھی غصے ہوں گے، پھر جیسے خبریں لے کے جائیں گے، یہ شرک کرتے ہیں، جی میرے گناہ، کہیں گے میرے گناہ کاروں نے سنا، وہ شرک سکھاتے ہیں۔ اب وضاحت کر دی نا،
اب وہ نہیں کہہ سکا شرک کرتا ہے کہ اس کی عقل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کی عقل ماری ہوئی ہے. جو انسان کی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت کا بھی دخل ہوتا ہے، نہیں کہ نیت کے بغیر. تو ایسے اس نیت کا دخل ہے تو ایک دم ظاہر فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے یہ شرک کرتے ہیں شرک کرتے ہیں. اب جو چھپے ہوئے یہاں تو وہ بڑے دیوبندی قسم کے نہیں ہے. دیوبندی تھوڑے بہت وہابی ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ جو کٹر اہل حدیث کہتے ہیں امتیاز سے، جس نے کلمہ پڑھ لا وہ اہل حدیث بھی اہل قرآن ہے. تم کیسے اہل حدیث بن گئے؟ ہم اہل حدیث نہیں، زیادہ بڑے اہل حدیث تو ہم ہر وقت آقا کا ذکر کرتے ہیں. تم تو آقا کے ذکر سے بھاگتے ہو، نہ میلاد کرتے ہو، نہ یہ کرتے ہو، نہ وہ کرتے ہو، اور شرک کرتے پھر کہتے اہل حدیث ہے. اہل حدیث تو اصلی ہم ہیں. تم تو اہل حدیث نام کیا، تم کو حدیثوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. تم وہ اہل حدیث ہو جو میرے دل میں آتا ہے، میں بحث بھی کر سکتا ہوں کہ نیم ملا خطرہ ہے، بولو نا، نیم ملا خطرہ ایمان. یار تم کدھر کے کدھر، یار سمجھو نا بات کو یار. نیم ملا یہ وہ اہل حدیث ہے، نیم ملا خطرہ ایمان. ان کی بڑی میں خطرہ ایمان سنا دوں. کوئی زمین مکے مدینے سے افضل ہو سکتی ہے؟ ان کے بادشاہ مرتے ہیں، باہر سے لاتے ہیں سعودیہ والے، جدے میں غسل دیتے ہیں. اب مکہ 70 کیلو ہے، مدینہ ہوائی جہاز میں آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، اس کو میں منحوس دوبارہ نجد میں لے جا کے دفن کرتے ہیں. یہ ساتھ ہی مکہ تھا، دفن کر دیتے ہیں. مدینہ شریف تمہارے پاس تھا، بادشاہ کو ان کے نصیب نہیں ہے. کن کی وجہ سے؟ یہ نیم ملا مولوی جو ان کے ہیں اہل حدیثوں کے. اب میں فتنہ نہیں مچانا چاہتا ہوں، لیکن میں ان کا ذہن بنانا چاہتا ہوں جو آقا جی کو مانتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے. ان سے پوچھو جب آقا نے خود کہا ہے صحیح حدیث من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں سے ہر کوئی کوشش کرے مدینے میں مرے. یہ آقا جی نے کہا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش ان کو پتہ چلے کہ مدینہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. بولے جب آقا نے ایسے کہا تو اہل حدیث ہو کیوں نہیں ایسے کرتے ہو؟ کیوں نہیں منع کیا بادشاہ کو مت لے جاؤ؟ تم نے بادشاہ کو رحمت سے محروم کیا، سعود کو. ادھر جا کے نجد میں نہ پتہ برکت والی زمین ہے یا نجدیوں کی زمین ہے یا قرن الشیطان کی زمین ہے، اس میں اختلاف ہے، میں نہیں جاتا. ادھر کیوں دفن کیا؟ عام آدمی سے پوچھو، خاص سے پوچھو، وہ کہے گا مدینے کی زمین مکے زمین سے دوسری زمینیں افضل نہیں ہو سکتی. تو یہ یہاں تک ایسا کرتے ہیں. نیم اللہ خطرہ ایمان، اس کو غسل دے کے بادشاہ کو محروم کیا بیچارے کو، اس کو جا کے کدھر لے گئے؟ نجد میں لے گئے، ریاض میں. بتاؤ یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی؟ وقت کا بادشاہ، اس کو مدینہ نصیب نہیں، تھوڑا سا فاصلہ، ادھر بھی تھوڑا سا فاصلہ. تو اس لیے نیم اللہ خطرہ ایمان، یہ ان کو میں نے کہا یہ اہل حدیث کہتے ہیں. یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ ظاہر اہل حدیث ہیں. اہل حدیث اصلی ہم ہیں، اہل قرآن اصلی ہم ہیں، اہل محبت اصلی ہم ہیں. کیونکہ ہم ان چیزوں کا فرق بھی رکھتے ہیں، سمجھا بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہم ایسے کہیں گے تمہاری مرضی، مانو نہ مانو تو جوتا تیرے منہ پہ ماروں گا. نہ جوتا نہیں ماروں گا، تیرا دماغ کھولوں گا، تیری جہالت نکالوں گا، تجھے قرآن سے دلیلیں دوں گا. اب رب کا لفظ خدا کے لیے ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. لیکن نیت پر رب کا لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال کیا سکتا ہے، اوروں کے لیے. کیونکہ رب کہتے پالنے والے کو، تو تمہارا ماں باپ پالتے ہیں، وہ بھی رب ہیں. لیکن خدا، رب کا مطلب خدا خود پالتا ہے تمام جہان کا بغیر وسیلے کے. اور یہ جو تم کو پالتے ہیں تمہارا سبب بنتے ہیں پالنے کا. تو ان کے لیے رب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. بولے قرآن نے شرک کیا؟ قرآن نے رب کا لفظ استعمال کیا یوسف علیہ السلام کے لیے. کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیلیوں کو کہا تھا تم میں سے ایک کو پھانسی چڑھے گا، ایک بچے گا، جو بچے گا اس کو کہا تھا فذکرنی عند ربک، تو اپنے رب کے پاس، یعنی بادشاہ تیرا رب ہے، یعنی رب کے مطلب ہے تیری تربیت کرتا ہے، تیرا بادشاہ ہے. فذکرنی عند ربک، اس نے رب کا کہا. پھر خدا نے کیا کہا؟ فانساہ الشیطان و ذکر ربہ، تو شیطان نے اس آدمی کو بلا دیا کہ رب کے پاس، وہ اپنے رب کے پاس ذکر کرتا. خدا نے بھی اس بات کو قبول کیا. نیت پر ہے نا، تو یہ نیت کو نہیں دیکھتے. شوٹ تھرو،
یہ شوٹی تھرو ہے، نیم اللہ، زور سے کہو، نیم حکیم، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ ان سے تم کو بچائے، مجھے بچائے، سب کو بچائے۔ تو میں نے وضاحت کر دی، نہیں کر دی؟ اب قرآن میں ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء، جس کو اللہ لڑکا دے دے، لڑکی دے دے۔ جبریل مریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اہل اہب لکی غلاما زکیہ، میں تجھ کو ایک لڑکا دینے آیا ہوں۔ تو لڑکا دینے آیا، ظاہر کہا کہ اللہ دے گا، لیکن میں خوشخبری لے کے آیا ہوں، مطلب یہ تھا۔ کیونکہ ایسی باتیں کبھی ظاہر مختصر کی جاتی ہیں، ہاں جی، تو اس کا مطلب مفہوم نیت میں دوسرا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شیخ کے پاس آئے، وہ ہم شیخ کے پاس گئے، لڑکا مل گیا، جی اولاد نہیں ہوتی تھی، شیخ نے اللہ دی، اس کا مطلب تھا شیخ کے پاس گئے، شیخ نے دعا دی، طریقہ بتایا، ہم نے پڑھی، وہ لڑکا ہو گیا۔ لیکن ظاہر ایسا کہتا ہے کہ شیخ کے پاس سے مجھے لڑکا مل گیا۔ استغفر اللہ کے پاس سے، اللہ ہی کے پاس سے ملا ہے، لیکن شیخ نے اس کو اللہ سے لڑکا لینے کا طریقہ جلدی مل جائے سکھا دیا، حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ بتا دیا۔ اس لیے کئی لوگ یہاں آئے، مدتوں سے اولاد نہیں ہوتی تھی، ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا یا میں پھر نہ پریشان ہوں؟ وہ ساری رات اس کو سمجھا رہا تھا، صبح بولتا ہے زلیخا مت تھی عورت۔ اس کہ یار کیا بول رہے ہو، کیا سن رہے ہو، میں تم کو کیسے سمجھاؤں، یہ کہہ کے آ رہے ہو؟ تو ایسے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، تو آدمی سب کچھ سمجھا نہیں سکتا۔ تو وہی پھر بات ہوتی ہے جو علماء نے صالحین کا جواب جاہنا باشد خاموشی، جو اس قسم کا دماغ کا موٹا ہو یا نہ سمجھے، اس سے ایسی بات کرے نہ۔ اگر وہ ایسی ویسی بات کرے، بولے اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے، جان چھڑا اور کیا۔ چلیں جی، سمجھ میں آئی تیرے؟ کوئی تیرے سے پوچھے گا، سمجھا لے گا اس کو؟ ہاں سمجھ آ گئی؟ ہاں چلیں۔ یہ بھی بڑے بریلوی ہیں، کٹر۔ بریلی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، عاشق رسول بنو۔ چلیں۔